بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو تین اہم ادوار ہیں، ولادت سے بعثت تک، بعثت سے ہجرت تک، ہجرت سے وصال تک، ان میں سے پہلے دو ہم نے تفصیل سے لیے اور وہ مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ ہجرت سے وصال تک کا سلسلہ شروع ہے۔ تو گزشتہ لیکچر میں ہم نے ہجرت کے 5ویں سال تک کے حالات پڑھ لیے، اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ 6 سال سے متعلق ہے۔ تو ہجرت کے جو 6 سال اہم واقعہ ہوا تھا وہ تھا صلح حدیبیہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کچھ صحابہ نے حلق کیا اور کچھ نے بال کتروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا، سب کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کی تڑپ جاگ اٹھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا، لہٰذا ضروری اسلحہ وہ بھی نیام میں لے کر روانہ ہوئے تاکہ قریش کو جنگ کا اندیشہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں یہ سفر شروع کیا۔ یہ ایام حج تھے۔ ایام حج میں دشمنوں کو بھی زیارت کعبہ کی اجازت ہوتی تھی، لیکن کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے جنگ کا تہیہ کر لیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ یہ حدیبیہ آج کل شمیسیہ کہلاتا ہے۔ تو قریش کو اطلاع بھجوائی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے حالات کا جائزہ لینے اور بات چیت کرنے کے لیے عروہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ دوران گفتگو اس نے کہا، جب قریش غالب آئیں گے تو یہ ادھر ادھر کے تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سخت برا بھلا کہا، اور اثناء گفتگو ایسا ہوتا تھا کہ بار بار وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا، تو عروہ کے جو بھتیجے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ برداشت نہ ہوا، تو انہوں نے ہاتھ پر زور کر مار کر اسے کہا کہ ہاتھ نیچے رکھو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہوئے تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ اس کا اپنا بھتیجا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے واپس جا کر قریش کو احوال بتلائے۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ قریش جو ہے وہ اپنی ضد پہ قائم رہے کہ ہم انہیں کسی بھی صورت مکہ میں نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے اہل مکہ پر بہت زیادہ احسانات تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے احسانات تلے دب کے، اس کے بوجھ تلے رہ کر حضرت عثمان جو ہیں وہ یہ اہل مکہ انہیں اجازت دے دیں ان سب کو۔ لیکن انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا عمرہ کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان اگر تمہیں عمرہ کرنا ہے تو تم جا کے کر سکتے ہو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روک دیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور فرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں یہاں سے حرکت نہ کروں گا، اور وہیں کیکر کے درخت کے نیچے جس کے سایہ میں تشریف فرما تھے بیعت لینی شروع کر دی۔ اسی کو ہم بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آگے ہم بتاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت لینی شروع کی وہ یہ تھی کہ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و قتال کریں گے، مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں، اور ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت میں 1500 صحابہ کرام جو ہے وہ شریک تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر جو تھی وہ غلط تھی۔ یہاں پر ایک اہم چیز ہے جو قابل غور ہے، وہ یہ کہ دیکھیے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جان کے بدلے میں 1500 صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کا عہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے ہیں، یعنی ایک آدمی کی وجہ سے 1500 صحابہ کرام۔ تو یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ مسلمان، اس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے، ایک مسلمان کو بھی کفار کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ اگر کسی جگہ پہ ایسی صورت بن جائے کہ مسلمان کو ظلماً کافروں کو حوالہ کرنا پڑ جائے، تو مسلمان کسی بھی صورت میں وہ کافروں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے کئی مسلمان جو ہیں وہ اس جنگ میں کود پڑیں اور ان کو قربانی دینا پڑے۔ بہرحال بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی خبر جو ہے وہ غلط ہے، یہ افواہ ہے، ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر جب قریش کو یہ پتہ چلا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کیا ہوا تھا، ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان کے بارے میں تو وہاں پر یہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور وہ تو جنگ کرنے کے لیے، تو وہ مرغوب ہوئے، اور جب وہ مرغوب ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں چھوڑا وہیں انہوں نے صلح کے لیے پیغام بھیجنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح کا اظہار کیا۔ تو قریش کی طرف سے جو صلح کے لیے آئے تھے وہ تھے سہیل بن عمر، یہ قریش کی طرف سے صلح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ شرائط صلح طے ہوئی، لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ تو سہیل نے کہا، یہ میں نہیں جانتا، عرب کے قدیم رواج کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی لکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لکھو کہ یہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا، اگر ہم آپ کو رسول اللہ سمجھیں تو جھگڑا ہی ختم، لہٰذا محمد رسول اللہ نہیں لکھو، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ مٹا کر ان کی خواہش کے مطابق خالی میرا نام لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس معاہدے کو لکھ رہے تھے، انہوں نے فرمایا، مجھ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹایا نہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بتلانے پر خود لفظ رسول اللہ مٹایا، تو حضرت علی نے بن عبداللہ لکھا۔ بہرحال صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس صلح کی شرائط کیا تھی؟ تو اس صلح کی جو شرائط ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم نے صلح حدیبیہ کے نتائج بھی دیکھنے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کی شرائط میں سب سے پہلی جو شرط تھی وہ تھی 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں اور مشرکین کے درمیان میں 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس کی جو دوسری شرط تھی کہ قریش کا جو شخص اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا وہ واپس کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اگر قریش کسی آدمی پر جو ان کا اپنا رشتہ دار ہے یا کسی کا غلام ہے وہ مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے، چونکہ یہاں پر قریش اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اب وہ وہاں پر مدینہ جاتا ہے تو وہاں سے اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اچھا، جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی پناہ لینے کے لیے یہاں آ جاتا ہے یا یہاں مکہ میں تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو 10 سال کا عرصہ ہوگا، اس دوران نہ کوئی ایک دوسرے پر تلوار اٹھائے گا اور نہ ایک دوسرے سے خیانت کرے گا۔ یہی اسی کی تشریح تھی کہ 10 سال تک مزید کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ پھر اس میں ایک شرط یہ تھی کہ ان سال مسلمان بغیر عمرے کے مدینے واپس جائیں گے، اور اگلے سال صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے، اور صرف تلواریں ساتھ ہوں گی، وہ بھی نیام میں۔ یعنی اس سال تو انہیں کسی بھی صورت میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگلے سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ صرف اور صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے، اور اس دوران ان کے پاس صرف تلواریں ہوں گی، اور وہ بھی نیام میں ہوں گی، نیام سے وہ لوگ تلواریں نہیں نکالیں گے۔ جو قبائل تھے ارد گرد کے، ان کے بارے میں یہ طے ہوا کہ وہ بھی صلح میں شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں، یعنی قبائل کو بھی یہ دعوت تھی کہ وہ صلح میں جس کے ساتھ بھی شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو جائیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اور بنو بکر جو ہیں وہ قریش کے عہد میں شریک ہوئے۔ اس صلح میں ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو ایک واقعہ ہوا۔ سہیل جو تھا، جو قریش کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس کے بیٹا تھا ابو جندل۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ مسلمان تھے اور سہیل ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ یہ قید سے فرار ہو کر آئے تھے۔ اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی ایذائیں انہیں دی جاتی تھی۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جو عہد نامے کے مطابق واپس ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا بھی نہیں گیا، یعنی لکھے جانے اور دستخط ہو جانے کے بعد سے اس پر عمل شروع ہونا چاہیے، لیکن سہیل نے جو ہے نا وہ نہیں مانا، اور آپ نے بار بار سہیل سے کہا کہ ابو جندل کو حوالے کر دیا جائے، مگر سہیل نہیں مانا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو سہیل کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اللہ تمہارے لیے کوئی رستہ نکالے۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ جتنی شرائط تھیں یہ بظاہر ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ مسلمان اس موقع پر دل برداشتہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب وہ چونکہ عمرہ نہیں کرنا تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، تو حلق کر کے جب احرام کھولا تو پہلے تو جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا احرام کھولو تو سارے دل برداشتہ تھے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو پھر ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ ساتھ تھیں، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، یہ پریشان ہیں، یہ اتنے دور سے آئے ہیں، اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، کعبہ کی محبت میں آئے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ جا کے باہر حلق کیجئے۔ جیسے ہی آپ حلق کریں گے تو یہ حضرات ابھی ان کو امید لگی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے سے ابھی حکم تبدیل ہو جائے اور حکم وحی کے ذریعے سے کوئی اور حکم آ جائے۔ آپ جب حلق کر لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہی حکم حتمی ہے، تو یہ سارے اس پر آمین کہتے ہوئے حلق کروا لیں گے۔ تو بہرحال جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، آپ نے حلق کروائے، سارے صحابہ نے حلق کر کے احرام کھول دیے۔ لیکن صحابہ بہت دل برداشتہ تھے، انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو صلح کی ہے اس کے دور رس نتائج کیا نکلیں گے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فتح جو ہے وہ نازل کی، اور اس میں یہ تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں او فتح ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فتح ایسی ہوتی ہے، یعنی جتنی شرائط ہیں وہ ساری ہمارے خلاف ہیں، اس کو فتح کہتے ہیں۔ اور جب ابو جندل کو واپس کیا جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے نکال کر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم دیں، جو کافر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ رہے تھے ان کی طرف، کہ میں ان کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ دل برداشتہ تھے، حتیٰ کہ جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان سے کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر تم بتاؤ کیا فتح ایسی ہوتی ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کیا ایسی یعنی ایسی شرائط ہم نے مان لی ہیں جو ساری کی ساری ہمارے خلاف جا رہی ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے کہ یہ فتح ہے تو بس یہی فتح ہے۔ اچھا، یہ شرائط جب بعد میں صلح حدیبیہ کے نتائج آنا شروع ہوئے تو صحابہ کرام بعد میں کہا کرتے تھے کہ تم تو فتح مکہ کو فتح اسلام کی فتح کہتے ہو، لیکن ہم صلح حدیبیہ کو کہتے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کی تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن در حقیقت یہی مسلمانوں کی فتح تھی، اور بعد میں صحابہ کرام کے اقوال اس پر شاہد ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے نتائج کیا تھے؟ دیکھیے، اس صلح سے مسلمان کفار مکہ کی جانب سے امن میں آ گئے تھے، لہٰذا دوسرے دشمنوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب ان کو ہر وقت ایک تو یہ خدشہ رہتا تھا کہ کفار مکہ مشرکین مکہ نہ آ جائیں، تو اس طرف سے یہ مطمئن ہو گئے تھے۔ اب دوسری طرف کے جو دشمن تھے اب صرف وہ رہ گئے تھے، ورنہ پہلے مسلمان جو ہے وہ دونوں طرف سے درمیان میں دشمنوں کی شکار میں تھے، اب ایک طرف سے انہیں اطمینان حاصل ہو گیا۔ اچھا، دوسرا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ سے چونکہ امن حاصل ہو گئی، پہلے ہر وقت وہ جنگ میں ہر سال جنگیں ہو رہی ہیں، تو جب انہیں امن حاصل ہوا تو وہ تبلیغ دین انہوں نے کھل کر کی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح سے واپسی پر دیگر ممالک میں بادشاہوں کو دعوت کے جو خطوط تھے، دعوتی خطوط تھے، وہ روانہ فرمائے۔ اس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پھر ایک علاقے سے نکل کر بین الاقوامی روابط بڑھانے شروع کیے، اور دوسری جو سلطنتیں تھیں وہاں پر دور دور تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوتی خطوط روانہ کیے، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان خطوط کو مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، جیسے نجاشی جو تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے
شاہ حبشہ جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا اور انتقامیز رویہ اختیار کیا، جیسے خسرو پرویز تھا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جا کر بین الاقوامی تبلیغ کی صورتیں شروع کر دی تھیں۔ اچھا، پھر کیا تھا؟ اس صلح کے بعد مسلمان مکہ کی جانب آزادی اور بے خوف خطر آتے جاتے تھے، اور اس وجہ سے بہت سارے قریش بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ پہلے ان کو یہ بھی شبہ لگا رہتا تھا کہ اگر ہم کوئی اسلام لاتے ہیں تو یہ قریش مکہ جو ہیں یہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن اب چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا تو وہ اسلام لا کر مسلمانوں کی جانب ہو جاتے تھے، تو انہیں کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ قریش نے جب مذاکرات کیے مسلمانوں کے ساتھ، تو مذاکرات جب آدمی کرتا ہے تو وہ دوسرے کو اپنے برابر والوں کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، اور برابری کی ان کی حیثیت تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے۔ تو قریش کا مذاکرات کرنا مسلمانوں کی قوت کو تسلیم کرنا تھا، تو چنانچہ وہ جب مذاکرات کر رہے تھے تو گویا وہ مسلمانوں کی اس حیثیت کو بھی تسلیم کر رہے تھے۔ اسی طرح قریش کی صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی بعد میں جا کر فتح مکہ کا سبب بنی، یعنی بعد میں قریش نے اس کی وہ کی تھی، مخالفت کی تھی اس معاہدے کی۔ وہ کیسے کی تھی وہ انشاءاللہ العزیز ہم فتح مکہ پر اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن ان کی یہ اسی معاہدے کی خلاف ورزی جو تھی وہ بعد میں فتح مکہ کا ایک سبب بھی بنی۔ تو چھٹے سال میں یہ اہم واقعات ہوئے۔ اس کے بعد 7واں سال ہے ہجرت کے، 7ویں سال جو اہم واقعہ ہوا وہ تھا غزوہ خیبر کا۔ حدیبیہ سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ خیبر پر حملہ کریں، کیونکہ وہاں وہی یہود آباد تھے جنہوں نے میثاق مدینہ کی بدعہدی کی تھی، اور قبیلہ غطفان ان کی مدد کے لیے تیار تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جو خندق میں کفار مکہ کے ساتھ مل کر آیا تھا۔ بہرحال قبیلہ غطفان تو لشکر اسلام کا سن کر بھاگ گئے، اور اس لشکر میں یہ جو لشکر گیا تھا خیبر کی طرف، اس میں وہی لوگ گئے تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بیعت رضوان میں منافقین شامل نہیں تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ خیبر کی طرف مسلمان جا رہے ہیں تو خیبر کے یہود بہت مالدار تھے، ان کی مالداری کی وجہ سے منافقین بھی اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوگا، تو وہ مال غنیمت کی لالچ میں جانا چاہتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگا دی، صرف وہی لوگ جائیں گے جو بیعت رضوان میں شامل تھے، اور منافقین نے جو یہ کہا اور شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر مدینہ منورہ ہے، یہاں پر خیبر کا علاقہ تھا، خیبر میں یہ یہود آباد تھے، اور یہ جو جگہ تھی خیبر، یہ اس پہ غزوہ خیبر کی جو اسباب بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہی تھے کہ یہ ایک سازشوں کا گڑھ تھا۔ پہلے بنو النضیر کا جو سردار تھا وہ وہاں سے پورے قریش میں گیا، اور پھر اسی نے بنو قریظہ کو بھی اس پہ بدعہدی پہ اور عہد شکنی پہ ورغلایا، اور قبائل کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف 10,000 کا لشکر لے کر آیا۔ اسی طرح لڑائی کی آگ بھڑکانے کی یہ ایک کان تھی، اور یہ ہی اصل سارے فساد کی جڑ تھی۔ مسلمان جب یہاں پر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلامی لشکر لے کر یہاں پر آئے، تو سب سے پہلے جو یہ قلعہ فتح ہوا وہ ناعم تھا۔ یہاں پر خیبر میں بہت سارے قلعہ تھے، یہ سارے خیبر کا علاقہ ہے، اور اس میں کئی قلعات ہیں، اور ان میں جو فتح کی ترتیب ہے وہ بعض مختلف آتی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ناعم کے فتح کرنے کے بعد جو یہاں پر قموس ہے، یہ یہاں کا سب سے مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا، یہ فتح کیا گیا، اور پھر جو ہے نا دوبارہ صعب اور پھر اسی طرح یہ باقی قلعے جو ہیں یہ فتح کیے گئے۔ لیکن ایک ترتیب یہ بھی وارد ہوتی ہے کہ پہلے ناعم فتح کیا گیا، پھر صعب، پھر اس طرح زبیر، اس کو قلعہ بھی کہتے ہیں، یہ بعد میں زبیر کے حصے میں آیا تو اس وجہ سے اس کو قلعہ زبیر کہا جاتا ہے، بزار، ابئی، اسی طرح قموس، اور آخر میں سلاتم اور وتیح۔ بہرحال ان قلعوں میں جو سب سے پہلا قلعہ فتح ہوا وہ ناعم کا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی جگہ پر حملہ کرتے تو رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے کہ تاکہ اچانک دشمن پر حملہ نہ ہو، اور صبح آپ فجر کی اذان کا انتظار کرتے تھے، اگر اذان ہوتی تو حملہ نہیں کیا کرتے تھے کہ مسلمان موجود ہیں، اور اذان نہ ہوتی تو پھر آپ حملہ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا صبح کی اذان نہیں ہوئی تو لشکر تیار کیا، اور صبح کے وقت یہود جو ہے وہ وہاں سے اپنے وہ لے کر نکلے ہتھیار وغیرہ اپنے کام کاج کے لیے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کہنے لگے وہ محمد تو اپنے لشکر سمیت آئے ہیں، تو وہاں پر وہ جا کر قلعوں میں چھپ کے، بہرحال مسلمانوں نے قلعوں کا محاصرہ کرنا شروع کیا اور ان قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ ان میں جو سب سے اہم قلعہ تھا وہ قلعہ قموس تھا۔ یہ جو قلعہ تھا اس کی چوٹی پر مضبوط، یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اور اس میں فوجی چوکیاں بنی ہوئی تھی، اور کئی دن اس کا محاصرہ کیا گیا اور کئی دن اس کا محاصرہ رہا۔ یہاں سے یہ بخوبی نظر آتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر یہ جو قلعہ قموس کی فصیل ہے اور اس کی جو تیر اندازی کی کتنے محفوظ مقامات ہیں۔ یہ وہی قلعہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا، جس کا دروازہ بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعہ کو فتح کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس موقع پر دیا تھا، علم دیا تھا۔ اس قلعہ کے لیے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح جو ہے میں اس قلعے کا اس کا جو علم ہے اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کی دلجوئی کے لیے تھا، ان کی قدردانی کے لیے تھا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے اس لیے قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس قلعے کی فتح مقدر میں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح جو ہے وہ علم جو تھا لڑائی کے وقت دیا جاتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑوایا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہاں پر حملہ کیا تو یہاں پر حملہ کرنے سے پہلے اس قلعے کا سب سے مشہور جو پہلوان تھا وہ آیا، مرحب اس کا نام تھا، اور اس نے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں ایک شیر اس کو اکھاڑ کے پھینک رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت شعر پڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، جس کو ہم الہام کہتے ہیں، الہام ہو چکا تھا انہیں یا کشف کہہ دیں، کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس نے خواب میں ایک شعر کو خود کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیروں کی طرح ہوں جو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ تو اس سے بہت مرغوب ہو گیا کہ یہ تو میرے رات والے واقعے کی طرف اشارہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا، اور اس طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بہرحال یہ جو خیبر کا موقع تھا، اس موقع پر یہ جو جتنے بھی قلعے تھے یہ سارے کے سارے مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور یہاں سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا فدق کا، اور وہاں کے یہود نے جب یہ دیکھا کہ یہود خیبر نے شرائط پر صلح کر لی تو ان لوگوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہماری جانوں کو امان دیا جائے، ہم تمام مال و اسباب چھوڑ کر یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا۔ فدق جو تھا وہ چونکہ بغیر کسی فوجی کارروائی کے ہاتھ آیا، کسی ایک سوار کی بھی اس طرف جانے کی نوبت نہ آئی، اس لیے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اور تصرف میں رہا، اور خیبر کو جو ہے وہ غانمین پر یعنی مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا، اور فدق کو جو ہے وہ اس طرح تقسیم نہیں کیا گیا۔ اسی موقع پر زہریلی بکری کا واقعہ پیش آیا، یعنی فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند روز خیبر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں ایک دن زینب بنت حارثہ نے ایک بھنی ہوئی بکری بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اس میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، انہوں نے کچھ کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ روک لو، اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔
زینب کو بلا کر اس سے سبب دریافت کیا تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوں گے تو اللہ آپ کو خبر کر دے گا، اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو آپ سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب مجھ پر حق واضح ہوا، لہٰذا میں اسلام لاتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیتے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن بعد میں جب بشر بن برا اس زہر کے اثر سے انتقال فرما گئے تو زینب کو وارثان بشر کے حوالے کر دیا گیا، تو انہوں نے اس کو بشر کے قصاص میں قتل کیا۔ اور ابتداءً نہ قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ چونکہ مسلمان ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ وہ زہر تھا، اور یہ اتنا سخت زہر تھا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حفاظت اور بچت ہوئی وہ ایک معجزہ تھا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرض وفات میں تھے تو اس وقت اس زہر کے اثر کو تازہ کر دیا گیا، اور اسی پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بھی کرتے تھے کہ اس وقت یہ فرماتے تھے کہ میں اس زہر کی وجہ سے میری آنتڑیاں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں۔ اور یہ بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرض وفات میں شدت آئی، وہ اس زہر کا جو اثر دبایا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے جگا دیا گیا، یعنی یوں شہادت بھی آپ کے حصے میں نصیب میں ہوئی۔ بہرحال اس 7ویں سال میں جو ایک اہم واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ مہاجرین حبشہ جو حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو یہ علم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اکثر ان میں سے حبشہ سے مدینہ چلے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری فرما رہے تھے، یعنی اس طرح لوگ مختلف زمانوں میں آتے رہے۔ یہاں پر اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو چند آدمی رہ گئے تھے وہ اس روز پہنچے جس روز خیبر فتح ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر کو گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی۔ خیر، اس سال میں جو اور اہم واقعات ہوئے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور راوی حدیث ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا ہے۔ اسی سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 نکاح بھی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح جو ہوئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ سے تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور جو اہم اس سال میں ہوا تھا وہ عمرۃ القضاء۔ عمرۃ القضاء کا کیا مطلب ہے؟ صلح حدیبیہ میں قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ امسال بغیر عمرہ کے مسلمان واپس ہو جائیں گے اور آئندہ سال کے لیے آئیں گے اور 3 دن رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ہمراہ ذیقعد میں عمرے کی قضاء کے لیے سفر شروع کیا، اور گزشتہ سال جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے زندہ رہ جانے والے سب لوگوں سمیت 2000 آدمی اس سفر میں ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام فرمایا اور عمرہ ادا کیا۔ اچھا، اسی سال میں مکہ مکرمہ سے 3 لوگ اسلام قبول کرنے مدینہ منورہ آئے، جن میں خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ۔ یہ لوگ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آمد کی خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا ہے، یعنی جو مکہ کے اہم ترین لوگ تھے وہ اب آ رہے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال یہ تھا ہجرت کا 7واں سال۔ ہجرت کے 8ویں سال غزوہ معطا یہ واقعہ پیش ہے۔ معطا ایک مقام ہے جو ملک شام میں علاقہ بلقاء میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو شرحبیل بن عمرو غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ یہ کیسر کی طرف سے شام کا امیر تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر مقام معطا میں پہنچے تو شرحبیل نے ان کو قتل کرا دیا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر ماہ جمادی الاولیٰ میں معطا کی طرف روانہ فرمایا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن ابی رواحہ سردار لشکر ہوں۔ اگر عبداللہ بھی قتل ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لیں۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ جیش الامراء بھی کہتے ہیں۔
شرحبیل کو جب اس لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو 1,00,000 سے زیادہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اس نے جمع کیا اور 1,00,000 فوج لے کر ہرقل خود شرحبیل کی مدد کے لیے بلقاء میں پہنچا۔ یہ مسلمانوں کے قریب پہنچے تو مسلمانوں کو اس کا علم ہوا کہ 2,00,000 سے زیادہ سپاہیوں کا لشکر جرار ہم 3,000 مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مقام بلقاء میں جمع ہوئے۔ مسلمانوں کا لشکر 2 شب معان میں ٹھہرا اور مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ رائے یہ ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کو شہادت کا شوق دلایا اور اس پر ابھارا تو یہ لشکر اسلام شہادت کے جذبے سے سرشار آگے بڑھا۔ رومیوں سے ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی دے دیا تھا، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ امیر حضرت جعفر بنے، وہ بھی شہید ہوئے اور ان کی لاش پر 9 زخم سامنے سے لگے ہوئے ملے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر بنے، وہ بھی شہید ہوئے اور آخر میں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر طے کیا۔ جس وقت یہ واقعات ہو رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب دکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے جاتے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں امارت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ ہونے کا لقب ملا۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ذہانت سے جنگ لڑی اور انہیں فتح ہوئی۔ رومی پیچھے ہٹے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور باقی لشکر کو لے کر بحفاظت مدینہ منورہ پہنچائے۔ یہ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کا جو رعب بیٹھا اور جو دبدبہ سب پہ بیٹھا کہ یہ 3,000 کا لشکر 2,00,000 سے جا کے ٹکرا رہا ہے اور وہ بھی یہ اچھا خاصا ان کا نقصان کر کے آ رہا ہے۔ یعنی خود اس سے اندازہ لگائیے کہ اگرچہ رومیوں کے جو لوگ تھے ان کے قتل کے وہ تاریخ میں نہیں مل سکے کہ ان کے کتنے لوگ اس میں مارے گئے، لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 سے 9 تلواریں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ سے ٹوٹیں، تو کتنے ان کو نقصان ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک امیج قائم ہوا کہ مسلمان یہ عام لوگ نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی قوت اور طاقت یعنی اللہ کی مدد و نصرت ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی اس وقت کی بہت مشہور سلطنت تھی اور سب سے زیادہ سپر پاور بھی یہی سمجھے جاتے تھے، اور ان سے ٹکرانا ایسے حالت میں یہ کوئی عام لوگوں کا کام نہیں تھا۔ بہرحال یہ رومیوں کے ساتھ لڑائی کی ابتدا بھی سمجھی جاتی ہے اور یہی ابتدا بھی ہوئی جو بعد میں جا کر پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں مسلمانوں کے حصے میں یہ سلطنت آئی اور یہ سلطنت خود ٹوٹی۔ 8ویں سال میں جو اہم واقعہ ہوا وہ تھا فتح مکہ۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہوا یہ اصل میں صلح حدیبیہ میں اس طرح ہوا تھا کہ بنو خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے اور بنو بکر یہ قریش کے۔ ان دونوں قبیلوں میں انبن چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر نے قریش کے مکہ کی مدد سے بنو خزاعہ پر شب خون مارا۔ رات کا وقت تھا، خزاعہ کے لوگ پانی کے ایک چشمے پر سو رہے تھے۔ انہوں نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی مگر ان کو وہاں پر بھی قتل کر دیا گیا۔ قریش نے بنو بکر کی ہر طرح سے مدد کی، ہتھیار بھی ان کو دیے، ہتھیار دینے کے ساتھ ساتھ لڑنے کے لیے آدمی بھی ان کو دیے۔ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہوگی، کیونکہ یہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے تھے ان کے تمام آدمیوں کو مار دو۔ لیکن عمر بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنا کر مدد کے لیے پکارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی طرف قاصد بھیجا اور فرمایا کہ 3 باتوں میں سے ایک اختیار کر لیں۔ مقتولین خزاعہ کی دیت دے دیں، یعنی جو خزاعہ کے جو مقتول ہیں ان کی دیت دیں، یا بنو نفاسہ بنو بکر میں جو جن لوگوں نے شب خون مارا تھا یہ ان میں یہ لوگ شامل تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو عہد اور عقد سے علیحدہ کر دیں، یہ علیحدہ ہو جائیں۔ اور تیسرا یہ تھا کہ یا ان 2 باتوں کو اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو معاہدہ حدیبیہ کے نسخ کا اعلان کریں۔ قریش غرور میں آئے، تکبر میں، اور انہوں نے تیسری بات کو اختیار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیسری بات کو اختیار کرتے ہیں اور ہم معاہدہ حدیبیہ کے نسخ کا اعلان کرتے ہیں۔
لیکن اس نسخ کے اعلان کے فوراً بعد انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ یار یہ ہم نے غلط کر دیا ہے، تو انہوں نے ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام لوٹا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموشی سے مکہ کی طرف تیاری کا حکم دیا اور قبائل میں کہلا بھیجا۔ یوں 10 رمضان المبارک کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، لیکن عاجزی و انکساری سے اونٹ پر تشریف فرما ہوتے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان کیا۔ ابو سفیان جو سردار قریش تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہے، یعنی اس کو امن ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا میرے گھر میں سب لوگ کہاں آ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد حرام میں داخل ہوا وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ مسجد بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے وہ بھی مامون ہے۔ اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان پر کچھ مال جو تھا وہ تقسیم کیا، تو لوگوں نے اس پر جو انصار میں سے تھے بعض ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کو زیادہ مال دیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی تالیف قلب ہو اور یہ اسلام پر جمے رہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو یہ کہا کہ دیکھو میں نے لوگوں کو دنیا کی چیزیں دی ہیں، مال و دولت دی ہے، اور تمہارا جو ایمان ہے اس پر بھروسہ کیا اور اعتماد کیا۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ تو اپنے گھر میں کوئی بیل لے کے جا رہا ہے، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی یہ دنیا کے مال و اسباب لے کر جائے، اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ بس ہمیں یہی پسند ہے۔ اس موقع پر انصار کو ایک غم یہ تھا کہ اب تو فتح مکہ ہو گیا ہے، شاید اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پر رہیں، تو یہ انہیں چیز اندر سے تڑپا رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہاں سکونت اختیار کر لی تو ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو سمجھ لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لوگ اگر ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا۔ بہرحال فتح مکہ ہوا، اور مکہ کی فتح پر جو رخ اختیار کیا گیا وہ یہ نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور فتح مکہ کے جو نتائج تھے وہ بہت اہم ہیں۔ فتح مکہ کا جو ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ بیت اللہ جو خالص توحید کی بنیاد پر تعمیر ہوا تھا، مشرکین مکہ نے اسے بتوں سے بھر دیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتوں سے پاک کیا، اور 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے انہیں گرا دیا۔ اسی طرح قریش کی حیثیت مکہ میں ایک مذہبی رہنما کی تھی جس پر عرب کے قبائل آنکھیں جمائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم معافی کا اعلان کیا، اس سے بہت سے لوگ نبی علیہ السلام کے رحم و کرم سے متاثر ہو کر مسلمان بن گئے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف واپسی کی، اور ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو شرف بخشا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے مدینہ کے شرف میں اضافہ ہوا۔ اس موقع پر فتح مکہ کے بعد ایک اور معرکہ پیش آیا جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک مقام کا نام ہے جہاں قبائل حوازن اور ثقیف آباد تھے۔ یہ قبائل نہایت جنگجو اور بہت قابل جو تیر انداز تھے۔ فتح مکہ سے انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے مشورے سے یہ طے پایا کہ قبل اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ آور ہوں، ہمیں چل کر حملہ کر دینا چاہیے۔ لہٰذا یہ 20,000 کا لشکر آپ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے۔ ان 12,000 میں سے 10,000 مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور 2,000 میں یہ 9 مسلم اور کچھ مشرک بھی ساتھ تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ درے کی جو ایک درہ تھا اس کی دونوں جانب گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مسلمان وہاں پر پہنچے تو انہوں نے یکدم حملہ کر دیا، جس سے مسلمان بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے اور بکھر گئے۔ جنگ کی ابتدا ان کے حق میں ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور مشرکین پر پھر سے حملہ کیا، اور ساتھ ہی ایک مٹھی مٹی کی ان کی طرف پھینکی۔ ہر شخص کی آنکھوں میں اس کے ذرات پہنچے، اور پل ہی پل میں جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور اس طرح مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ لشکر لے کر آئے تو یہ لشکر 12,000 کا لشکر تھا، تو ایک مسلمان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ آج ہم کمی کی وجہ سے نہیں مارے جائیں گے، یعنی انہیں لشکر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے خوش تھے۔ تو اصل میں مسلمانوں کی نظر تو کسی بھی کام میں اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کی نظر گئی تھی کس کی طرف؟ لشکر کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کی توجہ اس طرف مبذول کروا دی کہ جنگ کا جیتنا یہ محض نصرت الہی ہے، اگر کثرت ہو تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے 8 ذی القعدہ کو شب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر عتبہ بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دین کی غرض سے ان کے پاس چھوڑا، اور 2 مہینے 16 دن کے بعد 27 ذی القعدہ کو صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ہجرت کے 9ویں سال جو واقعہ پیش آیا وہ تھا غزوہ تبوک کا۔ رجب کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ہرقل روم نے 40,000 کا لشکر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار کیا ہے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ تاکہ دشمن کی سرحد تبوک پر جا کر مقابلہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس موقع پر منافقین سفر کی مشقت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ جب تبوک کے مقام پر اسلامی لشکر پہنچا تو ہرقل روم مرغوب ہو کر پہلے ہی لوٹ چکا تھا۔ مسلمان 20 دن تک وہاں رکے رہے، کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا، البتہ ارد گرد کے جو عیسائی حکمران تھے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ اس موقع پر 3 مخلص صحابہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے اور یہ کسی طرح شامل نہ ہو سکے۔ مسلمانوں نے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا کیونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ منافق نہیں تھے، یہ سچے دل سے مسلمان تھے، سچے دل سے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ غزوہ تبوک میں بلا عذر روانہ نہ ہوئے تھے، یعنی ان کو کوئی عذر لاحق نہیں تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جو 50 دن تک رہا۔ 50 دن کے بعد ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی۔ تو بہرحال اس سال میں جو ایک اور واقعہ ہوا تھا وہ تھا مسجد زرار کا۔ یہ مسجد زرار کیا چیز تھی؟ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اس میں بیٹھ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے تھے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم کیا کریں گے؟ مشورے کریں گے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک جا رہے تھے اس وقت منافقین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں تاکہ وہ مقبول اور متبرک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب جب آپ اس سفر میں تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ توبہ جو نازل ہوئی تو سورہ توبہ میں منافقین کے بہت سارے حالات جمع ہو گئے، وہ آ گئے تھے، تو اس میں اس مسجد کو مسجد زرار کہا گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں باہم پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر اس مسجد کو جلا دیں۔ انہوں نے اس مسجد کو جلا دیا۔ اچھا، اس مسجد کی جگہ کا بھی بڑا عجیب سا واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جس صحابی کے لیے کو اس جگہ پر مکان بنانے کی اجازت دی گئی تھی تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد جو ہے ان کی زندہ نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جو اس گھر میں انسان تو انسان، جو پرندے تھے وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، تو بس اس جگہ کی ایک اپنی ایک نحوست تھی۔ بہرحال اس سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اہم سوال ہے 9ویں سال کو کہ اسے عام الوفود، وفود کہتے ہیں وفد کو، یعنی مختلف علاقوں سے اس سال سب سے زیادہ وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے تاکہ وہ اسلام لائیں۔ اس سال 70 سے زائد وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سال کے متفرق واقعات میں ایک تو یہ ہے کہ اس سال رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ جو تھا اس کی موت ہوئی تھی۔ اچھا، ان کے بیٹے جو تھے وہ
سچے مسلمان تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی کی جب وفات ہوئی تو ان کو جو ہے دفنا دیا گیا، اور حضرت عبداللہ جو صحابی تھے، سچے صحابی تھے، وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس نے، یہ جو منافق تھا، رئیس المنافقین اسے کہا جاتا ہے، اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چادر مبارک ہے اس میں کفن دیا جائے۔ تو اس کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، تو یہ عذاب سے بچنے کے لیے اس نے یہ ایک حیلہ کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے وہ آئے، اور آ کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ان کو دے دی کہ جاؤ، اگر میری چادر کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو ہو جائے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر نہ دیں۔ پھر انہوں نے، ان کے جو صحابی بیٹے تھے، مسلمان بیٹے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کا جو ہے نا جنازہ نہ پڑھائیں، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے کتنی کتنی تکالیف دی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی وہ بھی یاد کروائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت تھے، رحمت للعالمین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھایا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا یہ تھی کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس موقع پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھانے پر منع کر دیا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے استغفار کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے، عبداللہ بن ابی کے لیے، کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی منع فرما دیا۔ تو بہرحال اس سال کے متفرق واقعات میں سے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس سال حج کا ارادہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ان کا امیر مقرر فرما کر حج کے لیے روانہ کیا۔ تو یہاں پر ہجرت کے جو 9واں سال ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ بھی اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔